बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँचें। तो इस वक्त इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है ग़ज़वा-ए हिंद की बात, जिसकी मुबारकबाद दी जा रही है पूरी कौम को, जिसकी मुबारकबाद बड़े ज़ोर शोर के साथ दी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि ग़ज़वा-ए हिंद का ऐलान हो गया है। इस ऐलान के साथ ही पूरे भारत की नींदें उड़ गई हैं, मोदी की नींदें उड़ गई हैं। इस ऐलान के साथ ही भारतीय आर्मी चीफ़ की नींदें उड़ गई हैं, और न सिर्फ भारतीय आर्मी चीफ़ की बल्कि तमाम रॉ के ऑफिसर्स की, अजीत डोवल की, सबकी नींदें इस ऐलान के साथ उड़ गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान को इस ग़ज़वा-ए हिंद के लिए जो है वो अपने रास्ते खोल देने चाहिए, ताकि जो हमला करने वाले हैं हिंदुस्तान पर वो पाकिस्तान की सरज़मीन से आएँ। अब वो पता नहीं घोड़ों पे आएंगे या जीपों पर, और जाकर वो हमला करें हिंदुस्तान पर, भारत पर, और यहाँ से जाएं कश्मीर में हमला करें, बॉर्डर के उस पार हमला करें, LOC हो या बैनुल-अक़वामी बॉर्डर हो, जाके हमला करें। तो पाकिस्तान को ये फैसिलिटेशन देनी चाहिए। ये जो ग़ज़वा-ए हिंद का ऐलान है, सबसे बड़ा लतीफ़ा ये है कि ये ग़ज़वा-ए हिंद का बाज़ाब्ता, बाकायदा, मुबय्यना ऐलान है। देखिए, फ़ेक न्यूज़ जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए मसला है, और पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा मसला है। ये पूरी दुनिया के लिए मसला अभी मैंने आपको 2 व्लॉग्स पहले ही बताया था, और ये हमारे सामने की बात है कि बोरिस जॉनसन को दुनिया भर में बहुत सारी मीडिया आउटलेट्स ने मार दिया था। पाकिस्तान में भी एक बड़े मीडिया आउटलेट ने उन्हें कोविड-19 से हलाक कर दिया था। अब इस वक्त ये जो ग़ज़वा-ए हिंद का ऐलान है, ये किया जा रहा है हमारे पास सहाफ़ियों की जानिब से, हमारे पास तज्ज़ियागारों की जानिब से, और इस पर जो है वो मुबारकबाद दी जा रही है। ये मामला ऐसे है कि थोड़ी सी पुरानी ख़बर भी हालांकि है, और ख़बर का हमेशा हमारी न्यूज़ रूम की ट्रेनिंग है, तो ख़बर के एथिक्स ये हैं कि जब ख़बर आएगी तो आप ख़बर को पहले पढ़ेंगे, परखेंगे, थोड़ा सा एनालाइज़ करेंगे, और फिर उसके बाद ख़बर के फैक्ट्स को चेक करेंगे। उन फैक्ट्स को चेक करने के लिए जो भी आपको सर्कमस्टेंशियल चीज़ें अवेलेबल हैं उनके हवाले से चेक करेंगे। फिर जो ख़बर से रिलेटेड पार्टीज़ हैं उनसे चेक करेंगे, उनका मौक़िफ़ लेंगे, एट्रीब्यूशन शामिल करेंगे, और फिर ख़बर जो है वो एयर करेंगे। ख़बर सही है, दुरुस्त है, ख़बर के तमाम फैक्ट्स के साथ उसको एयर किया जाएगा, उसे पब्लिश किया जाएगा। ये ख़बर की ट्रेनिंग है न्यूज़ रूम्स की। तो बहरहाल ये उनकी भी ट्रेनिंग है जिन्होंने मुबारकबाद दे दी है, लेकिन उन्होंने इस ट्रेनिंग पे अमल क्यों नहीं किया, अब ये वही बताएंगे। तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, तालिबान के तर्जुमान, उनके हवाले से सबसे पहले ये मुबारकबाद दी गई कि हमला जो है वो हिंदुस्तान पर होने जा रहा है, और ग़ज़वा-ए हिंद का ऐलान कर दिया गया है। अभी जो ग़ज़वा-ए हिंद है, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद पे बाद में आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की बात हो, फ़रमुदात क़ुरानी की बात हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इरशादात की बात हो, या दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम और सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उनकी बात हो, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं एक बहुत गुनहगार सा इंसान, तो मैं दूर रखूं ख़ुद को इनके हवालाजात से, और अगर मैं कभी इनका हवाला दूं तो मैं जितना मुमकिन हो उस पर तहक़ीक़ करूं, हवालों के साथ हवाला दूं, और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपनी इस ब्रॉडकास्ट में या ऑन एयर ब्रॉडकास्ट में जो हवाला है वो कम से कम रखूं, क्योंकि ये मेरी कम से कम अथॉरिटी नहीं है कि मैं इन मौज़ूआत पे बात करूं। तो बहरहाल जो ग़ज़वा-ए हिंद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी, और वो सहाबी के जिनसे सबसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका मरवी हैं, उनसे मरवी कई अहादीस में हमें मुस्तनद जो कुतुब अहादीस हैं उनसे पता चलता है कि ग़ज़वा-ए हिंद की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी, पेशगोई की, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में ये भी कहा कि अगर वो पाए गए तो वो इसमें शामिल होने की ख्वाहिश करेंगे, वो शहीद हुए तो ये रुतबा बहुत बड़ा, और अगर वो गाजी हुए तो मिसले अबू हुरैरा आज़ाद। और फिर बाज़ जगहों पर यह भी है कि उन्होंने बताया कि जब ये फ़तहमंद लश्कर लौटेगा, यानी फतह भी होगी,
تو حضرت عیسیٰ کو شام میں پائے گا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان مبارک ہے، اس کی مختلف تشریحات ہیں، جو ہندوستان کے ساتھ لڑائیاں ہیں مختلف، ان کے حوالوں سے بھی یہ تشریحات پہلے بھی کی جا چکی ہیں۔ تو بحیثیت صحافی یہ میری اتھارٹی ہی نہیں ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں خود کو اس سے دور رکھوں۔ بہرحال ذبیح اللہ مجاہد کا جو بیان ہے، اس بیان میں کیا کہا گیا اور اس بیان میں ہمیں نظر کیا تھا؟ دیکھیے، ذبیح اللہ مجاہد کے بیان میں سب سے پہلی جو چیز ہے، جو مبینہ بیان ہے ذبیح اللہ مجاہد کا، اور مبینہ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیان کیا گیا، تو یہ ان کا نہیں ہے اور یہ ان سے منسوب کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ یہ ذبیح اللہ مجاہد کا بیان ہے، رپورٹڈلی جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ تو اعلان برائے غزوہ ہند یہ اس کے اوپر سب سے پہلے سرخ لفظوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں وہ کہتے ہیں اعلان برائے غزوہ ہند، ہندوستان سے لڑائی کا اعلان نہیں ہو رہا، یہ ہندوستان کے خلاف جنگ کا اعلان یا جہاد کا اعلان نہیں ہو رہا، یہ اعلان ہو رہا ہے غزوہ ہند کا۔ انشاءاللہ عید الفطر کے بعد افغان طالبان باقاعدہ ہندوستان پر جہاد کا آغاز کرے گی، اچھا، جس میں عسکری حملوں کے ساتھ فدائی حملے بھی کیے جائیں گے، فدائی حملے نہیں کیے جائیں گے، فدائی حملے بھی کئی جائیں گے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو خوشخبری ہیں۔ اب یہ جو ذبیح اللہ مجاہد صاحب ہیں، یہ وہ زبان بول رہے ہیں اس مبینہ بیان میں جو خیبر پختونخوا میں بہت سارے دوست بولتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو خوشخبری ہیں کہ تیار رہو، ہندوستان پر ایک بار پر اسلام غالب آنے والا ہے۔ یہ غالباً پھر تھا، ہندوستان پر ایک بار پر اسلام غالب آنے والا ہے، یہ پنجابی کا انے لکھا ہوا یہاں پہ، اس لیے جہاد کے لیے تیار رہو۔ تو یہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا بیان نہیں ہے۔ پھر شیر محمد عباس ستانکزئی صاحب، یہ طالبان چیف ہیں برائے سیاسی امور، انہوں نے بھی جو ان سے بیان اس سلسلے میں منسوب کیا گیا اس کی تردید کر دی اور کہا کہ یہ ان کا بیان نہیں ہے۔ اب ہمارے ایک تجزیہ کار ہیں جو بندوق صاف کرتے ہوئے کارڈ بورڈ ٹارگٹس جو ہیں ان پہ نشانے لگاتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں سمرقند، بخارا ہماری عظمت رفتہ، تو وہ بہرحال اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے واپس اس کی خواہش کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اب یہ کرے کہ طالبان نے اعلان کر دیا ہے، پاکستان اپنے رستے کھول دے اور یہاں سے طالبان افغانستان سے آئیں، رستے کھلے ہوں اور یہاں سے وہ کشمیر میں اور بھارت پر بین الاقوامی بارڈر سے داخل ہوں اور جا کے حملے کریں اور ہندوستان کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیں، تباہ و برباد کر دیں۔ تو یہ ان کا فرمانا ہے۔ پھر ہمارے ایک تجزیہ کار اور ہیں، وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ رہے ہیں، وہ جو رائٹ کی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ بھی رہے ہیں، وہ موجودہ حکومت کے بھی اب خیر خواہ بن چکے ہیں اور وہ بار بار بیرون ملک بھی وہ بہت زیادہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اسے غزوہ ہند کا جو ہے اعلان قرار دے دیا اپنے ٹویٹر کے ذریعے۔ درخواست یہ ہے کہ ایک تو یہ غزوہ ہند کا اعلان نہیں ہے، دوسرا غزوہ ہند کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتایا یہ ہے کہ یہ ہوگا، نبی کریم نے اس کو واضح طور پر نہیں بتایا، اس کے حوالے دیے ہیں۔ تو یہ کوئی ذبیح اللہ مجاہد اعلان نہیں کرے گا غزوہ ہند کا، غزوہ ہند کا اعلان نبی کریم کے فرمودات کی روشنی میں نبی کریم کر چکے، اس کی بشارت دے چکے۔ ذبیح اللہ مجاہد لڑائی کا تو اعلان شاید کر سکتا ہے، وہ غزوہ ہند کا اعلان جو ہے میں آپ یا ذبیح اللہ مجاہد جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے انکار ہو چکا۔ معاملہ ہوا یوں تھا کہ یہ دا ہندو کو زلمے خلیل زاد نے انٹرویو دیا۔ بھارت چونکہ مسلسل این ڈی ایس ہے، بھارت ہے، را ہے، یہ جو پاکستان کے دشمن ہیں، یہ افغانستان میں بھی پاکستان کے خلاف سازشیں تیار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے زلمے خلیل زاد سے، اور کیا چونکہ انہیں مسلسل مرچیں لگی ہوئی تھیں کہ ہمارا رول کیا ہے، جب امریکہ بھی جا رہا ہے تو ہم کیا کریں گے، تو انہوں نے پوچھا زلمے خلیل زاد سے دا ہندو اخبار نے انٹرویو میں کہ ہمارا رول کیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹاک ٹو طالبان یا افغانستان ڈائریکٹلی۔ تو وہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم سے مت پوچھیں، اگر کچھ کرنا ہے اور کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ اب اس پر جو ہے وہ پاکستان کے افغانستان میں جو سفیر ہیں انہوں نے بھی اپنا اسٹانس دیا ہے، لیکن پھر اس انٹرویو کے بعد، یہ جو دا ہندو کا انٹرویو تھا، دا ہندو نے کچھ اپنی وزارت خارجہ کے
ऑफिशियल से पूछा। उनका ये कहना है कि वी हैव आवर ओन पर्सपेक्टिव ऑन अफगानिस्तान एंड आवर ट्रेडिशनल and neighborly ties with the people of Afghanistan will continue to guide our Afghanistan policy, government sources said when asked about the suggestions by US Special Envoy for Afghanistan reconciliation Zalmi Khalilzad that India should speak directly to the Taliban. تو یہ وہاں پہ وہ چھلنا شروع ہو گئے طالبان کے فیک اکاؤنٹ سے جو بنائے گئے ہیں سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کے لیے. یہ کہا گیا کہ حملہ ہونے جا رہا ہے, غزوہ ہند کا اعلان ہو گیا ہے. دیکھیے ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے اور ہمیں شکر بھی کرنا چاہیے کہ ہم ایک رول پلے کر رہے ہیں, اور صبر کرنا چاہیے اس لیے کہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے جس کے بارے میں ہمارے اداروں نے ہمیں بتایا ہے, جس کے بارے میں دشمن خود مانتا ہے کہ ہم اس پر ایج رکھتے ہیں, ہم بہت آگے جا رہے ہیں اور ہمیں اس پر برتری حاصل ہے, تو اس 5th جنریشن وارفیئر کے تقاضے کیا ہیں اس بات کو بھی سمجھیں. دوسرا, وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ اگر ان ایفرٹس کو جو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے, جن کے ذریعے کشمیر کے مسئلے کو بین الاقوامی طور پر پوری دنیا کے سامنے اگر کوئی ویپن اٹھا کر لائن کو کراس کر کے وہاں جائے گا تو ان تمام ایفرٹس کو ڈیمیج کرے گا. اب آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ, ان مبارکبادوں کے ساتھ ان ایفرٹس کو ڈیمیج کر رہے ہیں. یہ ڈیمیج ہمیں نہیں کرنا, اور یہ جو ہم تیار ہو چکے ہیں کہ گھوڑے وہاں سے چلیں گے افغانستان سے اور ان کو ہم رستہ دیں گے بھارت تک جانے کا, تو یہ جو اپنے خیالات کے گھوڑے ہیں ان کی لگامیں کھینچ لیں, ان کو روک لیں, کیونکہ غزوہ ہند کا اعلان ایسے نہیں ہوتا, اور غزوہ ہند کا اعلان ذبیح اللہ مجاہد نہیں کرے گا. دشمن کی جو چال ہے اس میں آنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے, ہم اس پروپیگنڈا کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویلاگ میں.